السلام علیکم تمام ادبی دوستوں کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے بی ایس اردو مکات دوم کے پنجاب یونیورسٹی کا جو نیا نصاب ہے اس کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، تو آج اسی سلسلے میں عالمی افسانے کا جو سب سے پہلا افسانہ ہے جو کہ نکولائی گوگول کا تصنیف کردہ ہے اور اس کا نام ہے اوور کوٹ، ان چیزوں پر بحث کریں گے۔ سب سے پہلے چونکہ ہم نے جو خاکہ ایک پچھلی ویڈیو میں آپ کو فراہم کیا تھا اس لحاظ سے ہی ہم تمام افسانوں کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم افسانہ نگاروں کا تعارف اور سوانحی خاکہ دیکھا کریں گے۔ اس کے بعد ہم جو افسانہ ہے، افسانے کا جو ہے فکری و فنی جائزہ یا موضوعاتی جائزہ بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں اور جمالیاتی جائزہ بھی، تو یہ جو فکری و فنی جائزے ہوں گے دوسرے نمبر پر ہم وہ تمام افسانوں کے لیا کریں گے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہم کرداری مطالعہ کیا کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو 3 حوالے ہیں بنیادی طور پر، ہم ان تینوں حوالوں سے تمام جو ہمارے افسانے ہیں ان کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم نکولائی گوگول کو دیکھیں گے۔ جی، تو ہمارے پاس آج ہیں نکولائی گوگول۔ نکولائی گوگول روسی افسانہ نگار تھے جو کہ جنہوں نے 19ویں اور 20ویں صدی کے روسی ادب پر بے حد اثر ڈالا تھا۔ تو پچھلی ویڈیو میں جس طرح افسانہ نگاروں کا سوانحی خاکہ لکھنے کا طریقہ ہم نے بتایا پیپر میں، اسی لحاظ سے مختصراً نوٹس تیار کرنے کی صحیح کی گئی ہے۔ تو اگر آپ وہ نوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور فیس بک وغیرہ پر معیار ادب کے نام سے ہمارے چینلز موجود ہیں، وہاں پر آپ رابطہ کر کے ہم سے یہ نوٹس جو فری میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نکولائی گوگول، سب سے پہلے ہم ان کی پیدائش کے بارے میں بات کریں گے۔ پیدائش یہ 20 مارچ 1909 کو سوروچینی، یوکرین جو کہ روس کا علاقہ ہے، ادھر پیدا ہوئے۔ ان کے والدین کی اگر بات کی جائے تو والد ورسیلی گوگول یانووسکی ایک کسان اور عام ناٹکوں کے لکھاری تھے۔ ان کی والدہ ماریا گوگول یانووسکیا ادب کی شوقین خاتون تھیں، کہانیاں سنانے کے سلسلے میں مشہور تھیں۔ یہ ایک یوکرینی نیاد خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ان کا جو گھرانہ تھا وہ ایک سفید پوش گھرانہ اسے کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مقامی اسکول نیزین جمنیزیم سے ابتدائی اور ثانوی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد پیشے کے لحاظ سے یہ گورنمنٹ کلرک کے طور پر انہوں نے اپنی زندگی میں کام کیا۔ ان کی ازدواجی زندگی کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی، البتہ اینا ویلی ہورسکا سے محبت رہی لیکن اس سے بھی شادی نہ کر سکے۔ ان کی زندگی کے اگر چند ایک اہم واقعات پر روشنی ڈالی جائے تو ان میں 2 واقعات جو سب سے اہم ہمیں نظر آئیں گے کہ انہوں نے 1829 میں سوروچینی سے ہجرت کر کے سینٹ پیٹرز برگ آ گئے تھے، جہاں انہوں نے اپنی ادبی سرگرمیوں کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا تھا۔ تو اس کے علاوہ جو دوسرا ان کی زندگی کا اہم واقعہ رہا ہے وہ ان کا عمر کے آخری حصے میں، عمر بھی کیا جو ان کی مختصر سی تقریباً 40 سال کی جو عمر بنتی ہے، اس کے آخری حصے میں یہ شدید مذہبی انتشار اور المیوں سے گزرے تھے۔ یعنی یہ ان کی ذہنیت جو تھی وہ شدید مذہبی ہو چکی تھی، یہ خود کو جو ہے خدا کے فضل سے دور سمجھتے تھے کہ مجھ پر اللہ کا جو ہے خدا ہے اس کا جو ہے عذاب زندگی میں ہی نازل ہے۔ تو اس طرح کے یعنی شدید مذہبی ان کے خیالات ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کو خود یعنی تباہ کرنا شروع کر دیا تھا، اپنے آپ پر جو بھوک اور اس طرح کئی جو چیزیں ہیں پابندیاں وہ از خود لاگو کر لیں۔ تو یہ ان کی زندگی کا ایک اہم واقعہ رہا ہے۔ اگر ان کے مزاج کی بات کی جائے تو یہ ایک آزاد اور کج کلاہ مزاج کے مالک تھے، اپنی ذات میں مگر رہنے والے اور روحانیت وغیرہ کو پسند کرنے والے شخص تھے یہ۔ ادبی طور پر اگر ان کی مہارت کی بات کی جائے تو یوکرینی زبان اور روسی زبان دونوں میں یہ ماہر تھے، اور روس کی جو مختصر کہانیاں ہیں یعنی روس میں افسانہ نگاری کا جو فن ہے اس کے متقدمین میں یعنی اس کا بالکل آغاز کرنے والے نکولائی گوگول ہیں۔ دوستویسکی اور اس طرح جو باقی بعد کے جو روسی افسانہ نگار ہمارے سامنے آتے ہیں وہ خود کو نکولائی گوگول کا جو ہے وہ ادنیٰ شاگرد مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ دوستویسکی جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ ہم سب گوگول کے اوور کوٹ سے نکلے ہیں۔
تو اس طرح یعنی ان کی روسی ادب میں افسانے کے لحاظ سے بالخصوص ان کی ایک استاد کی حیثیت مانی جاتی ہے۔ ان کے احباب کی اگر بات کی جائے تو الیگزینڈر پشکن اور فیڈور دوستوفسکی سے ان کی رفاقت رہی، اور اگر ادبی تحریک کی بات کی جائے تو پہل یہ رومانیت یا رومانویت سے وابستہ رہے، بعد ازاں حقیقت پسندانہ تحریک کے زیر اثر انہوں نے ادب کو تخلیق کرنا شروع کر دیا۔ ان کے جو اہم ادبی موضوعات ہیں جن پر انہوں نے قلم اٹھایا وہ معاشرتی تنقید، طبقاتی تقسیم پر تنقید، سول اداروں اور افسروں پر تنقید، توہم پرستانہ موضوعات اور ایک عام آدمی کی زبوں حالی اور خوشحالی کا جو بیان ہے، یہ تمام ان کے موضوعات رہے۔ بالخصوص جس طرح یہ ایک سول ادارے میں انہوں نے خود نوکری کا انہیں موقع ملا، تو انہوں نے سول جو اس وقت کا ڈھانچہ تھا، اس وقت کی حکومت اور سیاست کا جو حال تھا اور دفتروں کا حال تھا، اس کو بہت قریب سے انہوں نے دیکھا تھا، اور اس کی نمائندگی بالخصوص ہمیں ان کے کئی جو اہم افسانے ہیں ان میں ملتی ہے۔ اگر ان کی اہم تخلیقات کی یا ادبی کارناموں کی بات کی جائے تو ناول ان کا جو سب سے مشہور ہے وہ ہے ڈیڈ سولز کے نام سے، جس کا ایک حصہ انہوں نے لکھ کر چھپوا دیا تھا، لیکن اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو انہوں نے جس طرح پہلے بیان کیا گیا کہ مذہبی جو وہ دور تھا اس میں انہوں نے اس سب میں آ کر اس دوسرے حصے کو نظر آتش کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا جو ناولٹ ہے تراس بلبا، جس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، وہ یہ بھی بہت مشہور ان کی تصنیف مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ انسپیکٹر، یہ ان کا ڈرامہ ہے مشہور، اور افسانے میں اوور کوٹ، ناک اور پرانی دنیا کے معمار، یہ مشہور افسانے ہیں ان کے۔ جس طرح پہلے بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے میں جو ہے مذہبی جو واقعات ان پر جو گزرے اس کی وجہ سے انہوں نے خود پر کھانا پینا حرام کر لیا تھا، تو اس طرح کا از خود مسلط کردہ جو عذاب تھا ان کا، اس کے پیش نظر ان کی صحت جو ہے وہ روز بروز گرتی گئی، اور بالآخر 21 فروری 1852 میں یہ انتقال کر گئے۔ ان کے بارے میں ان کے جو ہم عصر ہیں اور ان کے شاگرد خود کو مانتے ہیں، وہ دوستوفسکی، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب گوگول کے اوور کوٹ سے نکلے ہیں، جبکہ الیگزینڈر پشکن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ گوگول ایسا عظیم لکھاری ہے جس جیسا میں نے لمبے عرصے سے کوئی دوسرا دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ ان دونوں نے ہم عصروں نے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ تو یہ ایک مختصر اور جامع یہ گوگول کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ امید ہے اس سوانحی خاکے کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی، اور اہم جو اس کے نکات ہیں جس طرح پیدائش اور ان کے انتقال کی تاریخ وغیرہ ہے، تو اس کو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور یہی اہم ہوتی ہیں چیزیں۔ یا پھر اس کے علاوہ ان کے ادبی جو کارنامے ہیں جس طرح ڈیڈ سولز وغیرہ، اور افسانے میں ناک اور نئی دنیا کے معمار، اوور کوٹ وغیرہ، تو چند ایک یہ چیزیں ہیں امتحانی نقطہ نظر سے جن کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ اسی سلسلے کی جو اگلی ہماری ویڈیو ہوگی وہ اوور کوٹ کے تعارف، خلاصے اور اس کے فکری و فنی جائزہ جو ہے اس پر ہم انشاءاللہ اب بات کریں گے۔ شکریہ۔